السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، نماز کی دین میں کیا اہمیت ہے، اور کیا نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات اگر کر لی جائیں تب بھی بندہ قیامت کے روز بخشا جائے گا، اور اگر نماز ہی پڑھی ہے اور امور انجام نہیں دیے کیا تب بھی وہ بخشا جائے گا؟ اور نماز کو اتنی زیادہ اہمیت دین میں کیوں دی گئی ہے، اس عبادت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا اور اہم سوال ہے۔ نماز جو ہے یہ احکام شریعت میں سے ان امور میں سے ہے جو سب سے اہم بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کے بعد جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ 5 ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، سب سے پہلے کلمہ شہادت کا اقرار ہے، دوسرے نمبر پہ نماز آتی ہے۔ اسی لیے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر تقریباً 700 جگہ پر صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً نماز کا حکم ہے، مختلف انداز سے اور مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم معراج کہہ سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج اور انداز کا تھا، عام لوگوں کا معراج نماز ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یوں سمجھے کہ رب سے گفتگو کر رہا ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ہم یوں کہیں کہ بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اس دین کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ اسی لیے یہ نماز ایسا عمل ہے جو تمام امتوں پہ فرض تھا۔ کوئی امت بھی نماز سے خالی نہیں تھی، کوئی دین بھی جو ہے نماز سے خالی نہیں تھا، کوئی شریعت بھی نماز سے خالی نہیں تھی۔ ہاں، تعداد کا فرق تو ہو سکتا ہے، کسی امت پہ 2 نمازیں فرض ہوں، کسی پہ 3 ہوں، کسی پہ 4 ہوں، کسی پہ 1 ہو، لیکن نماز ضرور تھی۔ اس لیے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں بھی اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ کیا بندہ نماز پڑھتا ہے باقی عمل چھوڑ دیتا ہے، یہ باقی کرتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے، کیا وہ بخشا جائے گا یا نہیں؟ یہ دیکھیے، بخشش کا جو معاملہ ہے یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا نہ تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو یہ فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے۔ عبادات 2 قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں، اور دوسرے وہ جو بندوں کے حقوق ہیں۔ جہاں تک اللہ کے حقوق ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے بڑوں سے، علماء سے یہ سنا ہے کہ محشر کے میدان میں بخشش کا دروازہ، معافی کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اللہ جل شانہ معافی کو زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اللہ نے معاف کرنے کو کہہ دیا تو ہم جان بوجھ کے نافرمانی کریں، نہیں، ہم عمل اہتمام سے کریں گے، لیکن جو کہ ہم کوئی بھی عمل اللہ کی شیان شان نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دوسرا معاملہ ہے عبادات، بندوں کے حقوق کا۔ تو بندوں کے حقوق میں وہاں معافی نہیں ہے، بندوں کے حقوق وہ ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ وہ کس طرح ادا کرنے ہیں؟ روایات کے اندر مختلف باتیں ہیں کہ اس بندے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس کے گلے ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دونوں قسم کی عبادت کا، اللہ کے حقوق کا بھی بھرپور خیال کرنا چاہیے، اور جو بندوں کے حقوق ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں جو کمی پیشی آ جائے اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، لیکن تیری شیان شان نہیں ہے، سستی بھی ہوئی، غفلت بھی ہوئی، اور عدم توجہ بھی تھی، وہ مجھے معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ مولانا صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نماز کے بغیر معاف کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن نماز جو آپ نے 4 چیزیں بتائی ہیں، کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، اگر کوئی نماز میں ہی فیل ہو گیا تو باقی معاملات تو اس کے پھر دیکھے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ نماز تو بنیادی ہے۔ کلمہ شہادت تو پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد بار بار تو اس پر کلمہ شہادت تو نہیں ہے، پھر ہے نماز۔ اگر نماز ہی کا معاملہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، آگے خواہ جتنے بھی اس کے معاملہ ٹھیک ہوں تو وہ کیسے آگے جائے گا؟ اور نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ نماز واقعتاً اہم ہے، اس کو چھوڑنا یا سستی کرنا بظاہر تو مسلمان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ یعنی اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو نہیں ہے، ظاہری مطلب یہ ہے، اگرچہ اس کو ہمارے فقہا اس انداز میں نہیں لیتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز اتنا اہم عمل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ذات جو بخشی بخشائی ہے، وجہ کائنات ہے،
وہ اتنی طویل فرضوں کے علاوہ وہ اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا۔ تو ہم کون ہیں کہ جو ہم اپنی نماز میں سستی کریں، غفلت کریں، چھوڑ دیں، پھر اللہ سے جو ہے امید بھی رکھیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ نماز میں فیل ہو گیا تو اس کو ہم یوں جوڑ دیں کہ وہ روزے میں بھی فیل ہوگا، حج میں بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو عمل اس نے درست کیے ہیں اس میں وہ پاس ہو جائے گا، اور جو عمل اس کا درست نہیں یا نہیں کیا گیا اس کے اندر وہ فیل ہوگا۔ پھر چونکہ معاملہ وہی ہے کہ یہ چونکہ اللہ کے حقوق ہیں، اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اس بندے سے کیا کرنا چاہتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر پاک کرنا چاہیں تو تطہیر یعنی جہنم سے گزار کر پھر جنت میں لے آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بخشش کا معاملہ وہ خاتمہ ایمان کے ساتھ ہے۔ جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، یا فوری بخشش ہو جائے گی اللہ کے فضل سے، یا کسی کی سفارش سے، یا پھر وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد بخشا جائے گا۔ اس کا تعلق ایمان کے خاتمہ کے ساتھ ہے، اور ایمان کے خاتمے کا تعلق اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ جو بندہ جس راستہ پہ زندگی بھر چلتا ہے تو عموماً اس کا خاتمہ بھی اسی انداز سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سارے ہی اعمال خیر کا، خصوصاً نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبدالغنی صاحب۔ مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے۔ مولانا عبدالغنی صاحب دین کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے۔